بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا۔ اس ضمن میں کہ دسمبر کے 25 تاریخ کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، اور یہ عیسائیوں کی ایک تہذیب ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ السلام کی ولادت ہوئی۔ حالانکہ 4 صدیوں تک یہ تاریخ کا کوئی علم کسی کو نہیں تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ السلام کی ولادت کے سلسلے میں، پیدائش کے سلسلے میں کوئی معتبر تاریخ کا حوالہ 25 دسمبر کا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی عیسائیوں نے بعد میں اس کو اپنے لیے ایک مقدس دن شمار کیا، اور 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں، اور اس میں بہت سی خوشیوں کا دن وہ منایا جاتا ہے، تفریح گاہیں، اور ہر اعتبار سے چاروں طرف جو عیسائی ہیں وہ اپنے لیے گویا اس کو معتبر دن، مقدس دن، اچھا دن سمجھ کر اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن سمجھ کر کہیں موم بتیاں، کہیں روشنیاں، کہیں کیک وغیرہ، یہ سب چیزیں ان کے پاس میں رسم و رواج کے اعتبار سے ادا کی جاتی ہیں۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، لیکن کیا مسلمانوں کے لیے بھی زیب دیتا ہے کہ ان طریقوں کو اپنائیں اور ان طریقوں پر چلیں، اور ان تاریخوں میں جب عیسائی اس طرح کا جشن منائیں تو مسلمان بھی جا کر ان کے سلسلے میں مبارکبادیاں دیں؟ شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے۔ مسلمان یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ اس دن ان کا جو عمل ہے وہ کتنا غیر ان کے اعتبار سے بھی غیر ہے، اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی بہت غلط ہے۔ اور ایسے میں جب کہ عیسائی ہمارے دشمن ہیں، ہمارے مذہب کے، ہمارے دین کے، ہماری تہذیب کے، ہمارے تمام چیزوں کے دشمن ہیں، اور ایسے موقع پر اگر مسلمان اس موقع پر ان تاریخوں میں ان کے پاس جا کر مبارکباد دیتا ہے تو بعض حوالے جات ہمیں یہ ملتے ہیں فقہاء کرام کے، فقہ حنفی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ مالکیہ ہو، حنابلہ ہو، اور بہت سے علماء، ان تمام کے نزدیک مبارکبادی دینا بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو عقیدہ ہے اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ پیدا ہوئے، تو گویا ہم ان کی مشرکانہ ان رسم میں شریک ہو جاتے ہیں، اور غلط عقیدے کی گویا ہم نے مبارکبادی ان کو دی ہے۔ اس کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ تو مبارکبادی دینے سے بھی جب روکا ہے علماء اور فقہاء کرام نے اور اہل سنت والجماعت نے، تو ایسے اس میں ہم کیسے ان کی تقریبات میں شرکت کریں؟ اب یہ سن کر بڑا افسوس ہونے لگا ہے کہ مبارکبادی تو چھوڑیے، کرسمس کے دن مسلمان بعض ان میں شریک ہوتے ہیں، بعض واقعات، بلکہ بعض نے کرسمس کی حقیقت کتاب لکھی ہے، وہ پہلے عیسائی تھے، وہ اپنے طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ میرے بعض مسلمان دوست تھے جو میں کرسمس مناتا تھا تو میرا تعاون کرتے تھے اور میرے اخراجات میں شریک ہوتے تھے۔ ہم جو خوشیاں مناتے تھے 25 دسمبر کو، تو اس میں ہمارے ساتھ باقاعدہ پیسے کے ذریعے خرچ کرتے تھے، مال لگاتے تھے۔ لیکن میں نے جب مجھے اللہ نے عقل دی اور میں ایمان قبول کیا، اور پھر ایمان قبول کرنے کے بعد میں اپنے گھر میں انہی دوستوں کو قرآن کے حلقے لگا کر بلاتا ہوں، اور قرآن پاک کی تعلیمی حلقے اور درس کے حلقے قائم کر کے بلاتا ہوں، تو وہی دوست جو کل تک کرسمس والے دن میرا ساتھ دیتے تھے آج آنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنا بعد ہو گیا ہے کہ ایک طرف کرسمس کا دن بدعقیدگی کا اعتبار سے غلط ہے، تو اس وقت تو مسلمان ساتھ دے رہا تھا، لیکن وہ بیچارہ جب عیسائیت سے مسلمان ہو گیا اور تفسیر کے حلقے لگایا تو اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک طبقہ جو بیچارہ کم علم ہونے کی وجہ سے ان دنوں میں اور ان تاریخوں میں بھی اس کو معتبر اور اچھا دن سمجھ کر ایسے موقعوں پر شریک ہو جاتا ہے، حالانکہ برائی پر تعاون کرنا گناہ ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، فرمایا گیا کہ تعاون مت کرو گناہ پر، لیکن مسلمان اس میں بھی تعاون کر کے اپنے آپ کو اللہ کا جو ہے اللہ سے بغاوت کرنے والا اور اللہ کا نافرمان بندہ شمار ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ ایسے موقعوں پر ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں سوچنا چاہیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان کے رسم و رواج میں، ان کی تعلیم میں، ان کے طور و طریقے میں، ان کی وضاقتہ میں، ان کی چال چلن میں، ان کے معاملت اور معاشرت میں، اور جب کہ اسلام اور نبی کی طریقے اور سنت ہمارے پاس موجود ہیں، اس کو چھوڑ کر یہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو باطل ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت میں انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ کیا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسلام دشمن کے ساتھ میں ہمارا حشر ہو؟ نہیں چاہتا ہے۔ تو نہیں چاہتا تو کرسمس منانا یا پھر اسی طرح موم بتیاں لگانا یا پھر کرسمس والے دن کیک وغیرہ کاٹنے میں شرکت کرنا، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے اور اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں بلکہ گناہ ہے۔ اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح 25 دسمبر کے بعد 1 جنوری کا جب موقع آتا ہے تو مسلمان 1 جنوری کو بھی، حالانکہ مسلمانوں کا یہ نئی پہلی تاریخ مسلمانوں کے اعتبار سے نہیں، مسلمان تو قمری تاریخ کو یاد رکھے، سن ہجری کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر یاد نہیں رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ 1 جنوری کو رات کے 12 بجے غیر مسلموں کے طرز پر، عیسائیوں کے طرز پر چمنوں میں، پارکوں میں، سڑکوں پر اور رات میں مسلمان گلیوں میں بھی، بعض مسلمان گلیوں میں پٹاخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہے، شور مچنے کی آواز سنائی دیتی ہے کہ ہمارا نوجوان عین 12 بجے، جب 12 بجنے کے بعد میں جب جیسے ہی 1 تاریخ کا آغاز ہونے لگتا ہے، عیسائی منائے تو منائے، ہندو منائے تو منائے، ان کا اپنا عقیدہ جو ہے وہ کریں، لیکن مسلمان کے لیے، مسلمان نوجوان کے لیے کیا یہ زیب دیتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیں اور غیروں کے طریقوں کو اپنا لیں؟ بالکل نہیں، اور یہ غلط ہے، اور یہ آج ہم بھگت رہے ہیں کہ ہم اپنی اسلامی کلچر کو، اسلامی تہذیب کو اور اسلامی تعلیمات کو، نبی کے طور و طریقوں کو چھوڑ دے رہے ہیں اور دوسروں کے طور و طریقے اپنا کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو۔ ہرگز کامیاب ہم نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کا راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، شریعت کی پیروی میں، دین و ایمان پر چلنے میں ہے۔ اس لیے 1 جنوری کے سلسلے میں بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے، جو نوجوان اس دن جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، یہ جشن منانا بھی غیر اسلامی ہے، دوسروں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ بعض ایسے لوگ، بعض مرتبہ نظر اخباروں کے ذریعے سے، اخباروں پر نظر پڑتی ہے، دوسرے دن تو اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسی جگہوں پر جہاں تفریح گاہیں، تفریح کے مقامات ہوتے ہیں، وہاں 12 بجے رات کو پہنچ جاتے ہیں، اور جیسے ہی 1 جنوری کا وہاں سے آغاز رات میں ہونے لگتا ہے تو فوراً سیٹیاں بجا کر اور گلے مل کر نامحرم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ یہ کیسا ہمارا طریقہ ہو گیا؟ اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ مسلمان گلیوں میں ایسے نوجوانوں کو، سمجھدار مسلمان روکنا چاہیے جو ایسے 1 جنوری کے موقع پر مسلمان رات میں، مسلم محلوں میں ایسی آوازیں نکلتی، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہاں تو غیر مسلم نہیں، عیسائی نہیں، مسلمان ناچ رہا ہے، پٹاخے پھوڑ رہا ہے، حالانکہ ایسا کرنا یہ غیر شرعی عمل ہے۔ تو ہم کل کیا قیامت میں یہ چاہیں گے کہ ہمارا حشر ایسے فاسقوں فاجروں کے ساتھ ہو، اللہ کے باغیوں اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہو؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ہمارے ماں باپ کو بھی یہ میں کہنا چاہتا ہوں اس موقع سے کہ ہم اپنے بچوں کو، جو بیچارے ناسمجھ ہیں، ان کو علم نہیں ہے، ان کو معلومات کرائیں کہ ہماری تہذیب کیا ہے، دوسروں کی تہذیب کیا ہے۔ جب وہ ہمارے کلچر کے اور ہماری تہذیب کی جان و مال کے دشمن ہیں تو پھر ایسے لوگوں کا ساتھ کیوں دیں ہم، اور ایسے لوگوں کی تقریبات میں ہماری شرکت اور ایسی خوشیوں کے موقع پر ہماری شرکت بھی بہت غلط بات ہے۔ اسی طرح ہندوانہ رسومات جو ہوتے ہیں، دیوالی اور جو ہے پٹاخے پھوڑنے والے دن، یا جو ان کے پتنگ اڑانے کے، جو تل سنکرانتی وغیرہ کے بہت سی ایسی عیدیں ہوتی ہیں ہندوانہ، ان سب میں بھی مسلمان شریک ہو رہا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم نہیں سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ان بچوں کو سمجھائیں اور اپنے بچوں کو دین پر لائیں، عقائد کی مضبوطی سمجھائیں، رسول اللہ کی شریعت سمجھائیں۔ آج کے دور میں، آج کے حالات میں
اور اس ملک کے اندر ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سے جوڑیں، نئی نسلوں کو دین و ایمان اور عقیدے کی تعلیم سے ہمکنار کریں۔ انشاءاللہ ان کو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پورا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غلط رسومات سے، کرسمس کے یا پھر 1 جنوری وغیرہ تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔